السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مسلمانوں میں روحانی علاج کے نام پر ایک ایسا بھوچال آیا ہوا ہے، ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں اس روحانی علاج کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ بہت اچھی طرح یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ صرف وہ علاج درست ہے اور جائز ہے، وہ دم درست اور جائز ہے جس میں کسی قرآن کی آیت کو پڑھا گیا ہو یا کسی حدیث کو پڑھا گیا ہو یا حدیث کے ذریعے یا دعا جو حضور پاک نے پڑھی ہیں ان کے ذریعے دم کیا گیا ہو یا اللہ کے نام کے ذریعے دم کیا گیا ہو۔ یعنی جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے ذریعے تو علاج یا دم کرنا جائز ہے، گنجائش ہے اس کی۔ باقی کسی ایسے طریقے سے علاج کروانا جس میں شرکیہ منتر پڑے جا رہے ہوں، جس میں شیطانوں سے مدد مانگی جا رہی ہو، ایسے کسی بھی طریقے سے علاج کروانا یا ایسے علاج کرنے والے بابا کے پاس جانا، یہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو ایمان سے محروم کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں، خاص طور سے ہماری مائیں، وہ ایسے غیر مسلم باباؤں کے پاس جا کے اپنا علاج کرا رہی ہیں، مشرک باباؤں کے پاس، کافر باباؤں کے پاس جا کے علاج کرا رہی ہیں۔ اور بہت سے مسلمان عامل بھی وہ شرکیہ اور صفری عمل کے ذریعے علاج کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت اچھی طرح واضح رہنا چاہیے کہ ہمیں اگر اس طرح کی کوئی پریشانی، اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہو، لیکن اگر واقعاً اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تب بھی ہمیں علاج صرف وہ کرانا ہے جس کی گنجائش اور اجازت ہے، جس سے ہمارا دین محفوظ رہے، باقی رہے۔ اور کوئی ایسا طریقہ علاج یا کسی ایسے عامل سے علاج جس کی وجہ سے ہمارا دین برباد ہو جائے، ہماری آخرت تباہ ہو جائے، اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، اور اس سے بہت دور بھاگنے کی ضرورت ہے۔ اولاً تو یہ ایک ایسا دھندا شروع ہو چکا ہے کہ بیمار کوئی ایک ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ جادو اور اثرات کے بیمار ہیں۔ ان کا تو یہ پیشہ ہے، دھندا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک آدمی کو بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس پہ اثر ہے، اس پہ یہ بیماری ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے واقعاً کوئی بیمار ہے بھی تو صرف جو ہے جائز جو طریقہ ہے جس کی گنجائش ہے قرآن و حدیث کی آیتوں سے، قرآن کی آیتوں سے یا حدیثوں سے یا دعاؤں سے، بس اس کے ذریعے تو علاج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آدمی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھے، اس کا دم کرے، اس کا معمول بنائے، سورہ بقرہ وغیرہ اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول بنائے، اور حضور پاک نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کا معمول بنائے، خود یہ کام کرے یا کسی اللہ والے سے، نیک بندے سے جا کے یہ دم کروا لے، دعا کروا لے، اس کی تو گنجائش ہے۔ باقی کسی بابا جو شرکیہ اور صفری عمل کرتا ہے اس کے پاس کبھی نہ جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس جا کے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے، ایک تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ان سے فائدہ ہوتا ہے، ان سے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ فائدہ دینے والی، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مان لیجئے ہمارے بیمار کو شفا نہیں بھی ہو رہی ہے، وہ ٹھیک نہیں بھی ہو رہا ہے، تب بھی ہم اپنے ایمان کو تو نہیں بیچ سکتے نا۔ کیا آپ ساری بیماریوں کی سے شفا حاصل کر لیتے ہیں؟ ہمارے کتنے بیمار ایسے ہوتے ہیں جو ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کی دوا کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے، مہینوں اور ہفتوں علاج چلتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ سر میں درد ہے، دوا ڈاکٹر دے رہا ہے، آپریشن کروایا کسی چیز کا، سارا علاج ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے بہت سارے بیمار انتقال کر جاتے ہیں، ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ 8-10 سال سے ڈاکٹرز کا علاج چل رہا ہے، لوگ ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں لیکن وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ تو جس طرح یہ جسمانی جو طریقہ علاج ہے، اس کے باوجود بہت سارے بیمار ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو، کوئی حکمت ہوتی ہے اس میں۔ تو ایسی اگر کوئی اس طرح کی کوئی بیماری ہے، کوئی اثرات کا معاملہ ہے، جادو کا معاملہ ہے، اور وہ نہیں ٹھیک ہو پا رہا ہے، تو اس کو اللہ کی آزمائش سمجھے، یہ سمجھے کہ بھئی ہمیں علاج تو صحیح طریقے سے کرنا ہے، ناجائز اور شرک والا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی میں شفا لکھی ہوگی تو دے دیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے اس طریقے سے شفا نہیں ہو رہی ہے تو کیا معلوم اللہ کی حکمت یہ ہو کہ بھئی اس کو جو ہمیں آزمانا ہے اور اس کو جو ہے اتنے دنوں تک شفا نہیں دینی ہے۔ اگر اللہ کی حکمت ہے تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ ہم اس وجہ سے کہ بھئی جو ہے ہمیں علاج کروانا ہی کروانا ہے، چاہے ہمیں اپنے دین کو بیچنا پڑے، اپنے ایمان کو بیچنا پڑے، ہم اس حد تک چلے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے واسطے
اول تو ایسے تمام عاملوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر کبھی اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو بھی تو جو دعائیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں ان کا دم کریں، ان کے ذریعے علاج کریں، یا کسی نیک عالم نیک عامل جو واقعاً نیک ہو اس کی تلاش کریں، تحقیق کریں، اس سے اپنا دم وغیرہ کرا لیں، لیکن ایسے باباؤں کے پاس کبھی نہ جائے، ورنہ بیمار تو کیا ٹھیک ہوگا، آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی، پیسہ بھی آپ کا جائے گا، اور آخرت تو برباد ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔